نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی ماہ محرم الحرام کی اس مبارک 10ویں شب میں ہم سب ذکر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے جمع ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو حق کی معرفت عطا فرمائے. آج کی اس نشست میں ایک بڑے اہم مضمون اور ٹاپک کے حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہر سال جب ماہ محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو مختلف زبانوں سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس واقعہ کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے، ذمہ داران کے حوالے سے میں چند ایک باتیں اسی حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور میں آغاز میں پیر سیدنا نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑہ آپ کا ایک شعر جس سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں. 2 جملوں میں بڑی قیمتی بات کہی آپ نے. آپ فرماتے ہیں کہ دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں. دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی. یہ 2 جملوں میں ساری بات آپ نے بیان کر دی. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الاحزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 57 ہے 57. اس کے الفاظ بڑی توجہ سے سننے اور سمجھنے والے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ. اب میں یہ جب ترجمہ کروں گا تو لفظ سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ تشریح یا تفسیر نہیں ہے، لفظی ترجمہ ہے. ان الذین یؤذون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو کیسے اذیت دی جا سکتی ہے؟ یہ کون اسے اذیت دے سکتا ہے؟ اگر یہ جملہ ہم ویسے کہیں بنیادی طور پر تو یہ جملہ کفریہ لگتا ہے، مگر اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اور یہ مضارع ہے، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے قیامت تک کے لیے. اب اس کی وضاحت اگلے حصے میں ہے. کیسے؟ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں. اب آقا علیہ السلام جو کہ بنفس نفیس تشریف لائے ہیں
مبارک ظاہری جسامت کے ساتھ، تو اس جسم اقدس کے ساتھ اذیت ممکن ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اگر میرے محبوب علیہ السلام کو اذیت دی تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے صرف اذیت میرے مصطفیٰ کو دی ہے، وہ اذیت تم نے اپنے خدا کو دی، اللہ کو دی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور ساتھ ہی بیان کر دیا کہ اس اذیت کا انجام پھر کیا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب جو میرے محبوب علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے، اب یہ مضارع ہے نا، تو قیامت تک کے لیے اس میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک جو میرے محبوب علیہ السلام کو اذیت دے گا، ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی آقا علیہ السلام کو اذیت ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، تو فرمایا جس زمانے میں بھی جو کوئی میرے محبوب کو اذیت دے گا اس نے گویا اللہ کو اذیت دی ہے، اور لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ خود یہ فرما رہا ہے کہ اس پر دنیا و آخرت دونوں میں اللہ کی لعنت ہوگی، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، صرف عذاب بھی نہیں کہا، فرمایا اور اس شخص کے لیے کہ جس نے میرے محبوب علیہ السلام کو اذیت دی ہے، اللہ رب العزت نے انتہائی ذلت انگیز دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صرف عذاب بھی نہیں ہے، مہینہ انتہائی ذلت والا، اس کے لیے عذاب اللہ رب العزت نے تیار کیا ہوا ہے۔ اب آیت کریمہ کی بات سمجھ گئے ہیں۔ اب میں اس آقا علیہ السلام کی ذات پاک کی جو اذیت ہے اس کی تشریح میں حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ اب حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا، ان یزید ابن ابی زیاد، یزید ابو زیاد کے جو بیٹے ہیں ان سے روایت ہے، قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر مبارک حجرے سے باہر تشریف لائے، فمر علی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کے قریب سے گزرے، ان کے دروازے سے گزرے، فسمع، اور آقا علیہ السلام نے سنا، حسینا یبکی، کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رو رہے تھے۔ اب بچہ تو ہوتا ہے نا، کسی وجہ سے بھی روئے گا، فرما رہے ہیں فسمع حسینا یبکی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو روتا ہوا سنا، فقال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، الم تعلمی، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو یہ بات نہیں جانتی، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہے، ان بکاءہ یؤذینی، کہ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ حسین کا رونا مجھے، بولیے، اذیت دیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اب ایک یہ رونا ہے جو بچپن میں کسی وجہ سے رونا ہے، بچہ ہے، اور اس منظر کو بھی یاد کریں جو کربلا میں پیش آیا، پھر فتویٰ دینے والوں کے فتووں کو بھی سنیں، وہ فیصلے کرتے پھرتے ہیں کربلا کے۔ آقا علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جب یہ روتا ہے تو اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب اسی تکلیف پر دوسری حدیث سنیے۔ عن ابی وائل شفیق بن سلمہ، حضرت موائل شفیق بن سلمہ وہ روایت کرتے ہیں، عن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے، قالت، انہوں نے کہا، کان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یلعبان بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، کہ امام حسن اور امام حسین میرے گھر میں آقا علیہ السلام کے سامنے کھیل رہے تھے، جیسے بیٹھے ہوتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، میرے سامنے آقا علیہ السلام کے سامنے، یعنی میرے گھر میں کھیل رہے تھے۔ فنزل جبرائیل علیہ السلام، تو جبریل امین نازل ہوئے، تشریف لائے اس حالت میں۔ فقالا، انہوں نے کہا، یا محمد، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین کہہ رہے ہیں،
خبر کیا ہے؟ ان امتک، آپ کی امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں، تقتل ابنک، وہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے، ہذا، اس بیٹے کو، من بعدک، آپ کے بعد، کچھ لوگ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ فاوما بیدہ الی الحسین، تو جبریل امین نے اپنے ہاتھ سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، دو بچے کھیل رہے ہیں نا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس بیٹے حسین کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں جب یہ خبر سنی، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ آقا علیہ السلام رونے لگ گئے، وَدَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ، اور زور سے پکڑ کے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا دیا امام علی مقام کو، امام حسین علیہ السلام۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَدِيعَةٌ عِنْدَكِ هَذِهِ التُّرْبَةُ، اب اس حدیث میں وہ لفظ نہیں ہے، اس سے پچھلی حدیث میں وہ لفظ ہیں کہ جبریل امین نے وہاں کی مٹی آقا علیہ السلام کو دی، کربلا کی مٹی۔ تو آپ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی مجھے دی، کہا اس سے اپنے پاس امانتاً رکھنا، وہ مٹی دی، وَدَمَّهُ، اور مجھے دی انہوں نے، اور پھر فرماتے ہیں فَشَمَّهَا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے اس مٹی کو خود سونگا، اسمیل کیا اس کا، سونگا اس کو۔ اب یہ جملہ ذرا غور سے سنیے، وقال، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَيْحُ كَرْبِ بَلَائِن، ستیہ ناس ہو کربلا والوں کا، تباہ و برباد ہو جائیں کربلا والے۔ مراد وہی تھی جن نے یہ ظلم کرنا تھا، جو خبر ملی نا کہ شہید ہو جائیں گے۔ اب یہ فتویٰ آقا علیہ السلام کا ہے، پھر مولوی صاحب کے فتوے بھی دیکھیں جو حق پہ ہونے کے فیصلے کرتے پھرتے ہیں، جنہیں اقتدار کی جنگ لگتی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے وہی ہوں، تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ستیہ ناس ہو، کرب و بلائیں، کرب و بلا والے جو اس ظلم کریں گے وہ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، ستیہ ناس ہو ان کا۔ قالت، اور پھر وہ فرماتی ہیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا ام سلمہ، اے میری سلمہ، ام سلمہ ذرا غور سے سنو، اذا تحولت هذه التربة دما، یہ مٹی جو میں تمہیں دے رہا ہوں جب یہ خون میں بدل جائے گی، تحولت تحویل ہو جائے گی، بدل جائے گی، فعلمی ان بنی قد قتل، تو جان لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کا علم غیب ہے کہ اپنی امہات المومنین میں سے ام سلمہ کو آپ نے اس لیے مٹی دی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو امہات المومنین میں سے وہی حیات تھی، اور وہ پھر یہ کہتی ہیں کہ مجھے جب آقا علیہ السلام نے یہ مٹی دے دی تو فرماتی ہیں فجعلتها ام سلمہ، میں نے اس کو لے لیا، فی قارورۃ، ایک بوتل میں، شیشی میں اس کو بند کر دیا، ثم جعلت تنظر الیہا کل یوم، میں ہر روز اس کو دیکھا کرتی تھی کہ کب آقا علیہ السلام نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو جائے گا، اور میں جان جاؤں گی کہ کب یہ، جب یہ خون میں بدل جائے گی تو مجھے اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ میں نے ایک اور حدیث آپ کو دی، اس میں بھی آقا علیہ السلام کا رونا، بقا رسول اللہ، امام علی مقام کو سینے سے لگانا، اور یہ الفاظ فرمانا ویل کرب و بلائیں، کہ ہلاک ہوں، برباد ہو جائیں کربلا والے، یعنی اذیت کا آپ اندازہ کریں آقا علیہ السلام کا۔ اور پھر بلکہ آگے جانے سے پہلے میں ایک حدیث جلدی سے یہ پڑھ دیتا ہوں کہ جس میں یہ الفاظ ہیں جس کو آپ سن کر آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اس وقت حالت کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود یہ بیان کرتی ہیں حدیث پاک ہے کہ ایک دن آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور سب سے فرما دیا تھا کہ میرے پاس کوئی نہ آئے، یعنی اندر کمرے میں تشریف لے گئے، بس میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ امام حسین آ گئے اور وہ کمرے میں داخل ہو گئے، تو پھر میں نے زور زور سے کسی کے رونے کی آواز سنی، تو میں نے جب دیکھا اندر جھانک کر تو امام علی مقام آقا علیہ السلام کی گود میں تھے، اور آقا علیہ السلام ان کی مبارک پیشانی پہنچ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی یہ کب اندر داخل ہو گئے شہزادے، آپ نے مجھے روکنے کے لیے کہا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل گھر میں ہی موجود ہے اور اس نے مجھے بتا دیا ہے
کہ آپ اس بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں، اسے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے۔ اور پھر جبریل امین نے مجھے وہاں کی مٹی دی ہے۔ اور پھر جب یہ واقعہ پیش آیا تو ام المومنین بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہ آپ کے چہرہ مبارک، داڑھی مبارک اور سر مبارک میں گرد ہے، گرد و غبار ہے۔ تو میں نے پوچھا آقا علیہ السلام سے کہ یہ کیا حال ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں اور بوتل شیشی دکھائی جس میں خون تھا، کہا حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر کے لایا ہوں، اس وجہ سے یہ حالت ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا آقا علیہ السلام کی کیفیت کو، میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس مٹی کو جا کر دیکھا، وہ خون میں بدل گئی۔ اب یہ یعنی آقا علیہ السلام کی اپنے جسم مبارک پر جس شہزادے کو سجدے میں جاتے ہوئے صحابہ کرام اگر اوپر سے ہٹانا چاہتے، حضور سجدے میں تھے اور امام علی مقام پشت پر تھے اور لوگوں نے ہٹانا چاہا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو مت ہٹاؤ، منع کر دیا اشارہ ہاتھ سے، اور اپنے اوپر بیٹھا رہنے دیا اور اپنے نماز طویل کر دی۔ یہ اس شہزادے کی بات ہے، اور خود حکم دیتے ہیں کہ ممبر تو دور کی بات ہے، حکم یہ ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو آپ نے بات نہیں کرنی، منع ہے نا، جب خطبہ ہو رہا ہو تو کلام نہیں کرنا۔ تو جب امام علی مقام تشریف لائے، بچپنا تھا، تھوڑے قدم لڑکھڑائے، گرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے ممبر چھوڑا اور آ کر امام حسین کو اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ انہی صحابہ کے سامنے کر رہے تھے نا جن کو دین کا ادب سکھاتے تھے، انہیں کیا بتانا چاہتے تھے۔ میں نے درس قرآن میں یہ شعر پڑھا تھا، مجھے یاد آ گیا کہ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر رحمت کھڑی رہی، اور سجدے میں تھے آقا اور پشت پر حسین، بیٹھے رہے حسین تو عبادت کھڑی رہی۔ یعنی جس کے لیے اللہ کی نماز بھی دلیل ہو جائے، یہ اس امام علی مقام کی بات ہے۔ اب اس کے بعد جو ابھی حدیث پاک ہے اس کے الفاظ سنیے۔ اب کئی میں نے کل سنا ہے یہ، اور میں یقین کریں کہ ابھی تک میری جو کیفیت ہے بیان نہیں کر سکتا۔ ایک بڑا نام ہے، اللہ جانے خدا جانے کس طرح کا نام ہے، اس نے یہاں تک بیان کر دیا کہ یہ سب کچھ تو بعد میں لکھا گیا، یہ حقیقت ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ انا للہ و انا، یعنی یہ یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہاں تک بھی کہا کہ یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ تو مولوی صاحب کا بیان بھی آپ نے سن لیا، اب یہ حدیث بھی سن لے ذرا۔ یہ جبریل امین آ کر خبر دے رہے ہیں اور آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں، وہ تو آپ نے سن لیا، اب یہ حدیث سنیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت بیان کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، اے لوگوں یاد رکھو میرے اس بیٹے حسین کو میری ہجرت کے 60 سال بعد شہید کر دیا جائے گا۔ یہ اور ایسا ہی ہوا، اگر بعد میں کسی نے لکھا ہے معاذ اللہ تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری ہجرت کے 60ویں سال میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور صرف یہاں تک نہیں، جب یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کی زبان سے صحابہ کرام نے سن لیا نا، تو صحابہ کرام کا پھر طریقہ کیا تھا، ذرا یہ بھی سنیے۔ اب جلیل القدر صحابہ کرام میں سے جس سے کثرت سے احادیث روایت ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر کوئی یہ جانتا ہے نا، آپ کثرت سے جو زیادہ روایت کرنے والے ہیں ان کا عمل مبارک کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا عمل مبارک یہ ہے کہ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق، حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں یہ کہتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے پھرا کرتے تھے۔ یہ 60 ہجری والی حدیث آپ نے سن لی نا، اب یہ سنیں ان کا کام کیا تھا۔ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول، بازار میں چلتے پھرتے یہ کہا کرتے تھے، ان کی زبان پر یہ ہوتا تھا، اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 و امارۃ الصبیان، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس 60 ہجری سے جس میں شہادت حسین کی خبر میں نے آقا سے سنی ہے، اور ان اوباش بدماش اور بد کردار بچوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں کہ جن کی حکومت میں یہ واقعہ پیش آئے۔ بازاروں میں یہ دعائیں کرتے پھرتے تھے، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں
ہجرت کے 60ویں سال کربلا کے 1 سال قبل حضرت ابو ہریرہ کا وصال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اب اس سے آگے چلیے، اگلی حدیث کے الفاظ سنیے آقا علیہ السلام کا. اب یہ میں اس کا حوالہ بھی آپ کو ساتھ ہی دے دیتا ہوں، مگر یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا. جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ لگ رہا نا کہ یہ کس نے کیا، کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی کہا لوگوں نے کہ اس نے تھوڑا ہی کیا، یہ تو فوج کر رہی تھی. تو سوال یہ ہے کہ فوج بھیجی کس نے تھی، وہ کس کے حکم پہ آئی تھی؟ اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب سر انور اس بدبخت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کیا جسارت کی تھی اگر اس کا حکم نہیں تھا تو اس نے سر انور کی بے ادبی کی تھی. اور اس نے یہ جملہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ جب اس نے مدینہ پاک پر حملہ کے لیے فوج بھیجی تو یزید نے فوج کو حکم دیا 3 دن کے لیے مدینہ تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہے وہاں جا کر کرو. 10,000 اہل مدینہ کو شہید کیا گیا، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. یہ سب یزید کے کام ہیں جس کے حق میں ہونے کے فتوے مولوی صاحب دیتے ہیں. اب یہ ذرا جملہ سنیے حدیث پاک کا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا جو نظام ہے، یہ سسٹم جو میں دین کا دے کے جا رہا ہوں، یہ عدل کے ساتھ قائم رہے گا. اور سے سنیے گا جملہ، حتی یکون اول، حتیٰ کہ ایک شخص ایسا پہلا آئے گا من یظلمہ، جو بگاڑ کے رکھ دے گا میرے دین کو، تباہ کر دے گا. رجل، وہ ایک شخص ہوگا من بنی امیہ، اور بنو امیہ سے ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کہا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا. یہ حدیث ہے آقا علیہ السلام کی، نام لے کر آقا علیہ السلام نے. اب کیا شک رہ گیا کسی کو؟ پھر حضرت ابو ذر کی روایت میں الفاظ یہ ہیں قال سمعت رسول اللہ، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا یقول اول من یبدل سنتی، سب سے پہلا شخص جو میری سنت اور میرے طریقے کو بدلے گا، رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، وہ بنی امیہ میں سے ہوگا، اس کا نام یزید ہے. یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کا جملہ ہے. اور یہ کس نے روایت کیا؟ میں چند ایک حوالے پڑھ لیتا ہوں. امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا، امام بزار نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا، امام بہقی نے دلائل النبوت میں اس کو روایت کیا، امام ابن حماد نے الفطر میں اس کو روایت کیا، امام دہلوی نے الفردوس میں اس کو روایت کیا، امام الحارث اپنی مسند میں، امام ابن کثیر بدایہ و نہایہ میں، امام ابن حجر اسقلانی المطالب العالیہ میں، امام حیثمی مجموع الزوائد میں، اور اصل حدیث مسند ابو یعلا کی ہے. اور امام حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے پورا نام لیا یزید ابن معاویہ، وہ پہلا شخص جو میرے دین پر حملہ کرے گا اور دین کا نقشہ بگاڑ دے گا وہ معاویہ کا بیٹا یزید ہوگا. اب یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں. اور یہ جتنے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں یہ اکابر ائمہ میں سے ہیں. ان میں سے صرف ایک نام امام ابن حجر اسقلانی کی میں آپ سے بات کہوں، اس وقت تک کوئی یعنی فرقہ ایسا نہیں ہے امت میں، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو ان کو نہ مانتا ہو، انہیں حجیت مانا جاتا ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ، انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے نام لے کر بتا دیا تھا کہ میری امت پر ظلم کرنے والا سب سے پہلا شخص 60 ہجری میں ہوگا، بنو امیہ کا، اس کا نام یزید ہوگا. اور اس نے ایسا ہی کیا. پھر جب وہ بن گیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، یہ جو آقا علیہ السلام بار بار فرماتے رہے امارت الصبیان، امارت الصبیان، جوانوں کی حکومت آ جائے گی، جوانوں کا وقت آ جائے گا. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، جیسے ہی تخت پر بیٹھا، پوری جہاں تک اسلام کی حدود تھی، جہاں جہاں پر بزرگ مسلمان صحابہ اور بزرگ لوگ مسلمان جو رول کر رہے تھے یا جن کے ہاتھ میں انتظام تھا، سب کو معزول کر دیا اور اپنے خاندانی قریبی لوگ نوجوان بچے لگا دیے. یہ اس کا سب سے پہلا کام تھا. اس لیے آقا علیہ السلام یہ فرماتے رہے کہ اس وقت سے بچو اور اس وقت سے ڈرو کہ جب میری امت پر یہ ظلم ہوگا، جب بنو امیہ کے نوجوانوں کے ہاتھ میں نظام آ جائے گا. تو یہ میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ ہر دفعہ یہ ایسا ہوتا ہے. اس دفعہ بھی 2-3 دوستوں نے یہ بات کہی کہ یہ بچوں کو پتہ نہیں ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے یا گمراہ کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس نے نہیں کہا یا اس کے حکم پر نہیں تھا.
تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی یہ بات کہہ دی، اس کو بھی سن لیں ذرا کہ البدایہ، یہ جو میں نے مدینہ پاک کی بات کہی کہ اس نے جب فوج بھیجی تھی تو اس نے فوج کو یہ کہا 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے حلال کرتا ہوں. اہل مدینہ 10,000 لوگ مدینہ پاک کے شہید ہوئے، 700 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، 700 صحابہ کرام کو. اور یہ اسی وقت کا واقعہ تھا کہ حضرت سعید بن مسیب جو اس وقت بھاگ نہیں سکے، مسجد سے نکل نہیں سکے، جب حملہ ہوا تو وہ آقا علیہ السلام کے منبر کے نیچے چھپ گئے مسجد نبوی میں. تو 3 دن تک یہ جو بے ایمان لوگ، فوج جو اس کی وہاں پہنچی تھی مدینہ پاک میں، ان نے اپنے جانور مسجد نبوی میں باندھ دیے تھے. مسجد نبوی کی حرمت بھی آپ کے سامنے ہے. میں جملے تو کہہ دیتا ہوں تاکہ جن کو نہیں پتا وہ سمجھ جائیں. مکہ کی اپنی عظمت ہے، مکہ کا اپنا مقام ہے، مگر پورے مکہ میں 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جسے جنت کہا گیا ہے. ریاض الجنہ مدینہ پاک میں ہی ہے. مکہ میں آپ تلبیہ کرتے ہیں، اونچا اونچا کلام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اسے قبول ہے. مدینہ میں اس نے حکم دے دیا لا ترفعوا اصواتکم، خبردار میرے محبوب کی بارگاہ میں آوازیں اونچی مت کرنا. ادھر حرمت کا یہ عالم ہے. یہ آیت آج بھی جعلی مبارک پر لکھی ہے. اور 3 دن وہاں پر جانور و خچر باندھے اپنے، اور مدینہ پاک کی مسجد کو لاک کیا گیا. اذان اور اقامت نہ ہوئی. سعید بن مسیب آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک نماز کے وقت کا مجھے ایسے پتا چلتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی. یہ سب اسی نے کیا. پھر اس کے بعد اس نے جب مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو منجنیق کے ذریعے کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے، آگ کے پتھر برسائے. کعبۃ اللہ کی دیوار شہید ہوئی، کعبۃ اللہ کی چھت شہید ہوئی، کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا. کئی دن تک کعبۃ اللہ یعنی کہ لباس اور غلاف کے بغیر رہا. تو جب یہ فوج کعبۃ اللہ پر حملہ کیے ہوئے تھی، اسی دوران اس بدبخت کو کلنج کا درد ہوا اور 3 دن تڑپتے تڑپتے وہ کتے کی موت مر گیا. کعبۃ اللہ پر حملے کے دوران اللہ نے اسے توبہ قبول ہی نہیں ہونی تھی، مگر موقع نہیں دیا اس کو، تاکہ جو اس کے حق میں فیصلہ کرنے والے ہیں ان کا حشر پھر اسی کے ساتھ ہو. اسے موقع ہی نہیں دیا، اسی تکلیف میں باصر جہنم ہو گیا. اگر کرتا بھی تو کہاں قبول ہونی تھی جس نے اتنا کچھ کیا ہے. تو یہ وہ یزید بدبخت تھا کہ جس کے یہ سارے کارنامے ہیں، جس سے خلیفۃ المومنین کہنا اور جس کے نام کے ساتھ عزت سے بات کرنا، یہ اس کا بس وہ ایک ہی جواب ہے جو میں نے پہلے بھی یہ کہا. اللہ والے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ جو نہیں مانتا اس نے نہیں ماننا. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں وہ حق پہ لگتا ہے اللہ تمہارا حشر اس کے ساتھ کرے. ہمیں اللہ حشر میں امام حسین کے قدموں میں جگہ دے دے، تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہو. اور دوسری بات بھی میں نے کہی تھی کہ اگر وہ حق پہ لگتا ہے تو اپنا نام، اپنے بچوں کا نام یزید رکھنا شروع کر دو. کہیں ملتا ہے کسی علامہ صاحب، مولانا صاحب جو فتوے دے رہے ہیں ان کا نام یزید ہو، ان کے بچوں کا نام یزید ہو؟ حسین تو بڑا نام ہے، غلام حسین نام بھی مل جائے گا، حسین کے غلام، پر یہ نام نہیں ملے گا. تو اتنی بڑی جسارت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. میں صرف ایک واقعہ جس پر مکمل کر لیتا ہوں، تھوڑا نماز کا وقت ہو گیا مگر چونکہ آپ جانتے ہیں بڑی محفل ہے، ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ آقا علیہ السلام کا خاندان ہے. یہ خاندان نبوت و خاندان رسالت ہے. اور کیا خوب شاعر نے کہا کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے، اور سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب تک نماز جاری ہے. یہ میں نے سارا واقعہ کربلا کا میں نے اسکپ کیا ہے، مگر یہ واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سارا یہ کوفہ اور شام کا معاملہ ہو گیا، مدینہ پاک کی طرف روانگی تھی، تو آپ جانتے ہیں سیدنا امام زین العابدین بیمار تھے اور وہ ایک ہی جوان مرد تھا خانوادہ کے ساتھ. تو رستے میں ایک جگہ ٹوٹا ہوا ایک چبوترا سا تھا، وہاں پر قیام کیا مدینہ پاک جاتے ہوئے. ادھر سے ایک شخص آیا، وہ کسی ہرن کو شکار کر رہا تھا. تو وہ ہرن جو تھا وہ اس چبوترے کے دروازے پر آ کے بیٹھ گیا. اس کے پاس جتنے تیر تھے 4 5 6 اس نے ہرن کو مارے
تیر ہرن کو لگتا مگر ہرن زخمی نہیں ہوتا، تیر گر جاتا تھا۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس ہرنی کو تیر نہیں لگ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دوڑ کر اندر آیا کہ دیکھوں گی ایسی جگہ ہے یہاں پہ کیا ہے ایسا۔ تو جیسے ہی اندر گھسنے لگا تو اندر سے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کی آواز آئی، باہر رکو، اندر خانوادہ پاک کی پاک بیبیاں ہیں۔ تو وہ رک گیا باہر، آپ باہر تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ کہہ دیا کہ یہ ہرنی ہے یہاں پر اور اس کا میں اس کو تیر مار رہا ہوں، یہ سارے تیر اس کو لگے ہیں مگر نیچے گر گئے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ تو آپ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اسے ہوگا بھی کچھ نہیں، کیونکہ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں، اس نے مجھ سے زندگی کی ضمانت مانگی ہے، ہم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ بچوں کے لیے اس کو زندگی دے دے۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس شخص نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا وہ حسین جنہیں شہید کر دیا گیا؟ اس کو سمجھ آ گئی نا کہ بیٹے کا یہ مقام ہے تو جس شہزادے کو شہید کیا گیا وہ کیسی شان ہوگی۔ تو اسی وقت تیش میں آ کے وہ بھاگ گیا کہ میں یزید کو قتل کر دوں گا۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو یزید کے فوجیوں نے پکڑ کے اس کو مار دیا۔ ظاہر ہے وہ کیا کر سکتا تھا ایک بندہ۔ تو جب آپ مدینہ پاک تشریف لے آئے تو اس مدینہ پاک میں وہ جو بندہ مارا گیا تھا اس کی بیوی اور بیٹی مدینہ پاک میں امام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کر سارا واقعہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں چلا گیا تھا یزید کو مارنے، یزید نے فوج سے مروا دیا ہے، ہرنی کے بچوں کو تو آپ نے سہارا دے دیا تھا، میرے بچوں کا سہارا کون دے گا؟ اس عورت نے یہ بات کہی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو امام علی مقام نے، امام سیدنا زین العابدین نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا کی اور دعا کر کے ایک ہی بات کہی، یا اللہ یہ میرے بابا کی محبت میں گیا ہے، اس بچی کو اور اس عورت کو سہارا دے دے۔ اب بھی امام علی مقام نے آمین نہیں کہا، ہاتھ دعا میں ہی تھے۔ دور سے گھوڑے پر سوار کوئی شخص آیا، تو جب وہ قریب آیا تو وہ وہی تھا کہ جس کو قتل کر دیا گیا۔ مقام کی بات کہہ رہا ہوں۔ اسی نے پھر سوال کیا آپ سے، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مجھے تو انہوں نے مار دیا تھا، آپ کی دعا پر اللہ نے زندگی دی، میں یہاں آ گیا، ادھر یہ منظر ہے اور کربلا میں وہ منظر ہے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا یہ تمہارا معاملہ ہے اور وہ ہمارا معاملہ ہے، یہ جو تمہارے ساتھ ہوا یہ تمہارا معاملہ ہے اور جو ادھر ہوا وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مراد یہ تھا کہ اس بدبخت نے جو اتنی خرابیاں کی دین میں، مدینہ پاک پہ حملہ، کعبۃ اللہ پہ حملہ اور جو کچھ بھی اس کی خرابیاں تھیں، اس کے خلاف اعلان جہاد بلند کرنا یہ آل نبی کا ہی کام تھا۔ آپ نے کلام سنا نا، آل نبی کر گئے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اتنے آسانی سے بات کر دینا اور حق پہ ہونے کے فیصلے جاری کرنا یہ بہت آسان ہے، اپنے ایمان کے سودے کرنے کے برابر ہے۔ یہ وہ خانوادہ پاک ہے کہ جس خانوادہ پاک کی ایک ایک ہستی کا یہ مقام ہے، ایک ایک ہستی کا یہ مقام ہے۔ شاعر نے کہا دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر، دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر، پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی۔ یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ جنہیں آقا علیہ السلام نے خود، میں نے آپ کو شہادت کی حدیثیں پڑھ دی نا، اور میں نے آپ کو جمعے میں بھی کہا، پچھلے جمعرات میں بھی کہا، صرف دہرا دیتا ہوں کہ جس کی شہادت پر آقا علیہ السلام نے گواہی دے دی ہے اس کے حق پر ہونے کے لیے اور کیا دلیل ہوگی؟ شہید کون ہوتا ہے؟ جو حق پہ ہوتا ہے وہی شہید ہوتا ہے نا، بولیے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے ضمانت دی، جبریل امین نے ضمانت دی، صحابہ اس وقت سے پناہ مانگتے رہے، اور جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو 7 دن تک، بعض روایات میں 3 دن ہے، بعض میں 7 دن تک جو برتن اٹھاتے تھے، جو پتھر اٹھاتے تھے، جس درخت کو چیرتے تھے، اندر سے خون نکلتا تھا۔ پوری دنیا نے گواہی دی امام علی مقام کی شہادت کی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان ہستیوں کا ادب اور احترام عطا کیا ہے، اور انہیں کی خیرات ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دین کی روشنی اور نور ہمیں نصیب فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خانوادے کا ادب اور حیا عطا کرے اور صحابہ کرام کے ادب میں جینا اور مرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا